دیکھیے مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں. کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں. مفتی صاحب بولتے ہیں کہ حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی تشریح پیٹ والی یا حضور کے شاگردوں والی، فائنل ہو جائے گی بات. تو میرے بھائی مفتی واحد قریشی صاحب بتاتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث دونوں کو مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی جو تشریح جو ہے وہ پیٹ والی نہیں کرتے بلکہ صحابہ والی کرتے ہیں. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. کچھ دن پہلے مفتی صاحب کا یہ بیان آیا تھا، اس میں یہ بتاتے تھے قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم میرے بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مفتی سعید خان اور مفتی واحد قریشی کے بارے میں. دونوں کا لیٹسٹ بیان آیا ہوا ہے. مفتی سعید خان کو سوال کیا گیا کہ قبر کو اونچا کرنے کے معاملے میں کسی سائل نے انہیں حدیث لکھ کے دیا کہ صحیح مسلم کا یہ حوالہ یہ ہے، اس میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو اونچا نہ کیا جائے، اور بھی دیگر حدیث کا اس نے ریفرنس دیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے صاف صاف انکار کیا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ دیا جائے، یعنی ہمیں یہ حدیثیں نہ دو. کیا ہم یہ حدیثوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں؟ یا نعوذ باللہ، مطلب وہ یہ بولتے ہیں کہ حدیثوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو میرے بھائیو یہاں پہ بات آتا ہے، اگر آپ کسی بھی ریلیجن کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا جو مین سورسز ہوگا تو اس ریلیجن کا بکس ہوں گے. تو میرے بھائی اسی طرح اسلام کا جو مین بک ہے وہ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتھینٹک حدیث ہے وہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی صحیح احادیث جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایک طرف بولتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے چلیں، تو جب علماء سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہمیں حدیثیں نہ بھیجا کرو، ہمیں حدیثیں مت بتاؤ، ہم حدیثیں پڑھے ہیں اور اس کو پڑھائے ہیں، کیا ہم حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں؟ تو میرے بھائیو دیکھیے ان کی منافقت کیسی ہے. دونوں طرف بات کرتے ہیں. ایک طرف بولتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے چلیں، اور ایک طرف جو ہے علماء سے جب پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں ہمیں مت دکھاؤ، کیا ہم حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں. تو میرے بھائیو یہاں پہ جو اعتدال کا راستہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو حدیثیں جو پیش کی، آپ کے پاس جو دلائل ہیں اس کا وہ رد کرتے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس دلیل ہے، یہ قوی ہے، یہ تمہاری جو ہے دلیل ضعیف ہے، یہ جو بھی ہے ان کو کہہ کے اس کو مینج کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیسے گستاخانہ الفاظ جو ہے زبان سے نکالے، بولتے ہیں کہ کیا ہم یہ حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بڑے بڑے فتنوں سے بچائے جو لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں. تو میرے بھائیو مفتی واحد قریشی نے تو کہا کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن تصریح جو ہے پیٹ والی نہیں بلکہ صحابہ والی. تو یہاں پہ مفتی سعید کو جب سوال ہوا تو آپ تو سیدھا صحابہ والی تصریح کر لیتے یا پھر سلف والی تصریح کر دیتے کہ ان کی تصریح یہ ہے، ہم لہٰذا ہم اس کو قوی نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ قبر کو زیادہ اونچا رکھنے کے لیے قوی مانتے ہیں، جو بھی ہے دلائل وہ پیش کرتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نہایت ہی گستاخانہ الفاظ جو ہے زبان سے نکالے کہ کیا ہم حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت میں عمل کرنے والا بنائے. تو میرے بھائیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.